السلام علیکم دوستو، گاڑی میں بیٹھ کے پہلا ویلاگ ہے تو میں نے سوچا چلیں کچھ گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ ویلاگ امپورٹنٹ ہے، اس کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اس پہ میں ڈسکس کروں گا یو کے ریفیوزلز کے حوالے سے۔ دیکھیں، آپ کے سامنے بہت سے کیسز پریزنٹ کیے جاتے ہیں جس میں کہ ویزا لگ گیا، ویزا ہو گیا، سکسیس کیسز۔ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے ویزے نہیں لگتے ان کی کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں، اور ویزا آفیسر کن بیسز پہ، کس بیلنس آف پروبیبلٹیز پہ ویزے ریفیوز کر رہا ہے۔ ریفیوزلز کا مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ فیلیئرز سے انسان سیکھتا ہے، ناکامیوں سے انسان سیکھتا ہے، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ تو میں یہ غلطیاں آئیڈینٹیفائی کروں گا کیونکہ ہم لوگ ڈیلی بہت سے کیسز پروسیس کرتے ہیں، بہت سے ویزے لگتے بھی ہیں، بہت سے ویزے ریفیوز بھی ہوتے ہیں۔ تو وین اٹ کمز ٹو دا ریفیوزلز، تو میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان وجوہات کی وجہ سے ویزے ریفیوز ہوتے ہیں۔ آج کا جو کیس ہے وہ یو کے حوالے سے ہے، یونائٹڈ کنگڈم کے حوالے سے ہے کہ ایک کلائنٹ کا یو کے کا ویزا ریفیوز ہوا، اور اس میں جو ریفیوزلز کی ریزن تھی وہ بڑی توجہ طلب ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی پروفائل واز اوکے۔ یہ یاد رکھیے گا یہاں پہ کہ جو یو کے ہے وہ ہمیشہ ویزا گرانٹ کرتا ہے یا ریفیوز کرتا ہے بیسڈ آن یور بینک اسٹیٹمنٹ۔ بہت ہی مائنیوٹلی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ یو کے کا ویزا اپلائی کریں، سو کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ دیئر پرائم فوکس از آن یور بینک اسٹیٹمنٹ، کیونکہ دے آر کنسیڈرنگ کہ یہ آپ کی ڈاکومنٹڈ انکم ہے اور ڈاکومنٹڈ ایکسپینسز ہے۔ مینس کہ بینک اسٹیٹمنٹ سے آپ بآسانی اپنے انکمز کے حوالے سے بھی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایکسپینسز کے حوالے سے بھی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بینک اسٹیٹمنٹ سے کچھ ودرالز ہو رہے ہیں تو وہ دے ول بی کنسیڈرڈ مینلی ایز یور ایکسپینسز۔ اگر کوئی ڈپازٹس ہو رہے ہیں تو دے ول بی کنسیڈرڈ مینلی اور پرائمریلی ایز یور انکمز۔ تو اسی لیے جو یو کے ہے وہ بیس کرتا ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر۔ اب کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار بینک اسٹیٹمنٹ کیسے بنائی جائے، کیا اس میں پازیٹیوز ہیں، کیا نیگیٹیوز ہیں، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ لیکن میں مینلی یہ جو ریفیوزل کا کیس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یو کے کا جو ویزا ریفیوز ہوا ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا تھی۔ دیکھیں، ریفیوزل میں ویزا آفیسر نے لکھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی وائف کی طرف سے ٹرانسفرز ہیں۔ مینس کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں جو آپ کی وائف نے آپ کو ٹرانسفر کیے ہیں، جبکہ آپ نے اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ آپ کی وائف ہاؤس وائف ہے۔ تو دس میکس اٹ لائک کہ ان کی کوئی انکم نہیں ہے یا سورس آف انکم نہیں ہے، وہ ہاؤس وائف ہیں، لیکن وہ آپ کو ٹرانسفرز کر رہی ہیں، تو ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو جب یہ ہو گیا تو میں نے کلائنٹ سے ریکویسٹ کی کہ یار اس طرح سے یہ ریفیوزل آیا ہے، بٹ یہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ آپ کی وائف آپ کو پیسے ٹرانسفر کر رہی ہیں اور وہ ہاؤس وائف ہیں، کہیں کام نہیں کر رہی۔ تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے۔ تو کیونکہ ہاؤس وائف ہیں، وہ ویزے پہ بھی ہاؤس وائف ہیں اور ڈاکومنٹس میں بھی ہم نے ہاؤس وائف پریزنٹ کیا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یار ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے نیچے اے ٹی ایم مشین ہے، تو وائف اپنے اے ٹی ایم مشین سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے جب مجھے ٹرانسفر یا بھیجنے ہوتے تھے تو وہ پھر مجھے ٹرانسفر کر دیتی تھی۔ تو چلے انہوں نے تو اپنی کنوینئنس کے لیے یہ چیز کی کہ ٹھیک ہے، آپ نے اے ٹی ایم مشین نیچے گھر کے ہے، ہم نے اس میں اپنے وائف نے اپنے اکاؤنٹ میں کیش ڈالا، ہسبینڈ کا ہی کیش تھا، اور اس کے بعد اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دیا اپنے ہسبینڈ کو۔ لیکن ویزا آفیسر نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہاؤس وائف ہیں اور ان کے پاس فنڈز اویلیبل ہیں اور وہ آپ کو ٹرانسفرز کر رہی ہیں ویکلی، منتھلی، جو بھی ہے وہ حسب ضرورت، جس طرح بندہ وائف کو کہہ دیتا ہے کہ یار مجھے اتنے پیسے ذرا بھیج دینا، ضرورت پڑ گئی ہے یا وٹ ایور، تو وہ چیز ہوتی رہی جو کہ نیگیٹیولی امپیکٹ کر گئی ان کے کیس کو۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ کرکٹ میں ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا تو بیٹسمین کو ناٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی لیٹس سپوز اگر آپ کریز پہ پہنچ رہے ہو اور رن آؤٹ ہونے والے ہو اور امپائرز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آؤٹ ہے یا نہیں ہے، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ بیٹسمین کو دیا جاتا ہے، یعنی کہ ناٹ آؤٹ دے دیا جاتا ہے۔ بٹ ویزوں کے کیس میں اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو پاکستانی اینڈ انڈین سٹیزنس، آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی چیز ان کے ول ریز الارمس، کوئی ریڈ فلیگ آئے گا تو آٹومیٹکلی وہ لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں گے۔ مینس کہ جہاں پہ بھی ان کو خدشہ ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہیں، دے کین ناٹ گیٹ بیک ٹو یو اینڈ آسک یو فار کلیریفیکیشن، تو وہ اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیس تھا ایک چھوٹا سا یو کے ریفیوزل کے حوالے سے کہ ان دوست نے، ان محترم نے بیسیکلی وائف کے اکاؤنٹ سے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے، جس چیز کو ویزا آفیسر نے
نوٹس کیا اور اس نے پھر اس چیز کی بیس پہ اس کی وائف کا ریکارڈ چیک کیا کہ وائف کرتی کیا ہے کہ وہ ان کو پیسے بھیج رہی ہیں. وائف ہاؤس وائف تھی, دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی ہر سورس آف انکم. تو اس چیز پہ انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ اماؤنٹ کیسے آئی ہے. تو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یو کے کا جو ویزا ہے دیٹ از پرائمریلی بیسڈ آن یور بینک اسٹیٹمنٹ, ہاؤ یو مینیج دیٹ بینک اسٹیٹمنٹ. تو بہت احتیاط سے اس کو لے کے چلیں تاکہ آپ کو یو کے کا ویزا سیکیور کرنے میں پرابلم نہ ہو. گاڑی میں بیٹھ کے یہ میرا پہلا ویلاگ تھا, آپ نے ضرور سپورٹ کرنا ہے. اور آپ نے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں آفس میں بھی بزی ہوتا ہوں, میٹنگس ہوتی ہیں, تو میرے سامنے انفارمیشن آئی, میں نے سوچا گاڑی میں بیٹھ کے ویلاگ بنا دو. چھوڑو جو بھی بیک گراؤنڈ ہے, بس نیچرل ہے, اور آپ تک مقصد تھا اچھی انفارمیشن پہنچانا. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ کی طرف سے بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو.